السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج میں قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ، قرآن کی پہلی سورہ جو موجودہ وقت میں ہے۔ موجودہ وقت میں قرآن جب شروع کیا گیا، اس کو شروع میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پہلی مکمل سورہ ہے، پہلی سورہ نہیں ہے لیکن قرآن کی پہلی مکمل سورہ ہے، اور اس کو قرآن میں شروع میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی مکمل سورہ ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، ایک خاصیت مطلب یہ ہو گئی، ایک بات یہ ہو گئی اہم، اور اس کو سب سے پہلے رکھنے کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرنے ہوتے ہیں، کرتے ہوئے، یعنی ہمارا خالق جس سے ہم ہدایت مانگنے جا رہے ہیں، جس سے ہم ہر اپنی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس کی صفات، اس کی خاصیات کیا ہیں، اس کو ہم جانیں، اس کو ہم سمجھیں۔ تو اس سورہ میں اللہ رب العزت رب رحیم کی صفات ہی بیان کی گئی، اس لیے اس کو شروع میں رکھا گیا ہے کہ انسان جب شروع کرے تو پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرے، اس کو جانے، اس کو سمجھے، اور اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھے اپنی زندگی کے راستے میں، اور ایک حق کے سچ کے طلبگار بنتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے، یعنی جو کچھ ہم جب اس کو ہم پڑھیں، اس میں حق کی جو بات ہم کو پتہ چلے تو اس کو ہم سمجھیں، اس کا اعتراف کریں، اس کو مانیں، اور اسی طرح سے ہدایت مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کی صفات کو جب ہم جانیں گے، سمجھیں گے، اس کے بڑکپن کو، اس کی بڑائی کو، اس کی بلندی کو، اس کے تمام خصوصیات کو، تو اس کا اور سب کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بات، اپنے حق کو سمجھیں، اسی میں اپنے حق کی راہ کو تلاش کریں کہ کیسے ہے، کیا ہے۔ اس طرح سے ہدایت مانگی جاتی ہے، مانگتے رہنا چاہیے ہمیں۔ اس میں ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے، اور اس میں ہمیں وہ دعا سکھائی گئی، اس قرآن میں جو دعا ہے، اس قرآن کی جو دعا ہے، اس کو ہم مطلب سب سے بہترین، ہم کو کوئی دعا نہیں آتی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا عربی میں دعا مانگو، اس کا یہ اجر، اس کا یہ، ہمیں کوئی دعا نہیں آتی اگر ہم اللہ رب العزت سے سورہ فاتحہ کی گہرائی میں جا کے اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، اور ہم دعا میں پڑھ لیے، سمجھیے ہماری دعا مکمل ہو گئی، اس میں ہمیں زندگی گزارنے کی ہر راہ نظر آ جائے گی۔ اس لیے اس میں ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق، یعنی جو ہمیں ضرورت کی ہے، ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اپنے سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی ہے، یعنی ہمیں اللہ سیدھے راستے پہ چلائے، اس کی دعا ہے اس میں۔ سیدھے راستے سے مطلب انسان ہر برائی سے بچ گیا، اور پورا قرآن اس کی تشریح ہے۔ اور اس کو شروع میں جیسے کوئی ٹیچر کوئی پوئم پڑھا رہی ہے، کوئی نظم پڑھا رہی ہے، کوئی غزل، کوئی مطلب کسی بھی چیز کا ایکسپلین اس کو کرنا ہے، تو پہلے ان لائنز کو سامنے رکھتی نا، ان لائنز کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اس کے ٹرانسلیشن میں جائیں گے، اس کی ڈیٹیلز ایکسپلینیشن میں جائیں گے۔ اسی طرح سے اسی لیے قرآن کی پہلی سورہ بھی ہے یہ، اور اس کو شروع میں رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پورا یہ جو قرآن ہے، یہ پورا اسی سورہ کی تشریح ہے، اسی سورہ کا ایکسپلینیشن ہے۔ اب اس میں سے آپ غور کریے، جس طرح سے، جس اینگل سے، اپنے حساب سے آپ کو انشاءاللہ العزیز سب نظر آئے گا۔ تو اسی لیے، اور پھر کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
یعنی اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ یعنی اب ہم نے یہ اگر پڑھ لیا، پوری نیت ہماری، کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی دعا پڑھنے سے پہلے اپنی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اب جیسے اور کبھی مطلب کوئی دعا آپ کے سامنے پڑھی گئی تو آپ سب سے پہلے اس دعا کو سچے دل سے، خالص نیت سے اور اس کو مانگیں، انشاءاللہ العزیز ضرور قبول ہوتی ہے۔ والسلام۔